بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان رشتوں کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے اسباب کے سلسلہ میں۔ اسی والے سے آج اس بات کو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے میاں بیوی کا باہمی ایسا رویہ جس میں ہنسی کھیل والا ماحول ہو اور جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے کہہ لیجئے کہ ایسا انداز ہے کہ دوسرا محسوس کرے یہ خشک طبیعت کا نہیں ہے، کیونکہ خشک طبیعتیں سچی بات یہ ہے کہ ہر دوسرے شخص کو آپ سے دور کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو آپ کی طبیعتوں کے اندر، آپ کے لہجوں کے اندر، الفاظ کے اندر یہ جو ہلکا پھلکا کہہ لیجئے کہ حس مزاح ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے پہلے سے زیادہ پرکشش بنا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، باہر نکلے ہوئے تھے واک کے لیے، تو آپ نے کہا کہ آئیں دوڑ لگائیں، تو دوڑ لگائی۔ جب دوڑ لگائی تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوڑ میں جیت گئیں۔ تو خیر کافی وقت گزرنے کے بعد پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیں ہم دوڑ لگائیں۔ اس دن جب دوڑ لگائی تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ دوڑ میں ہار گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں جیت گئے۔ اب آپ اپنے ذہنوں میں ایک تصور لائیں کہ اگرچہ یہ رات کا وقت ہے اور تنہائی ہے اور دونوں میاں بیوی ہیں اور اس میں پردے کا خیال رکھ کے یہ چیز کی گئی ہے، مگر بہرحال جو حصے مزاح ہے یا آپس میں جو خوشگوار انداز ہے، اگر آپ اپنے ذہنوں میں اس کو سوچیں، میں بے پردگی کی بات تو بالکل نہیں کرتا، لیکن اگر کسی کو پتہ چلے کہ جی فلاں میاں بیوی، بالخصوص برقعے والی بیوی اور داڑھی والا مرد، وہ جناب والا کسی جگہ دوڑ لگا رہے تھے، حالانکہ وہاں دور تک انہوں نے بھی جائزہ لیا کہ کوئی نہ ہی دیکھے، پردے والا کو ماحول ہو، اور کسی کی نظر پڑ گئی ہے، وہ کوئی اپنے گھر کے صحن کے اندر یہ کام کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں ہمارا معاشرہ اس کو کس انداز میں لے گا۔ لیکن اسی معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب ڈریسنگ کے اندر میاں بیوی وہ پارک میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے دے کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ واک کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے وہ اونچی اونچی کہہ کے لگا رہے ہوں، تو معاشرہ ان کو کیا کہے گا؟ معاشرہ کہتا ہے کتنا زندہ دل جوڑا ہے اور کتنے فریش لوگ ہیں، اور کوئی کہیں گے کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپس میں اس انداز میں رہ رہے ہیں، اور کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے وہ کہیں گے یہ اصل والا جوڑا نہیں ہے، کوئی اور ہی ماحول لگتا ہے، کیونکہ گھروں میں اس طرح کا ماحول باہر نہیں پیش کیا جانے والا طبقہ نظر آتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جو 2 دفعہ آپ نے دوڑ لگائی، آپ 1 دفعہ بھی کوئی کام کریں تو بہرحال ہمیں اس سے سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ لیکن اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 دفعہ دوڑ لگانا اور پھر دوسری دفعہ دوڑ کے بعد کہنا کہ اب یہ جو آپ ہار گئی ہیں اور میں جیت گیا ہوں، یہ وہ پہلی والی دوڑ کا بدلہ ہے۔ تو آپس میں مذاق والا ماحول بھی ہے، سچے مذاق والا ماحول، اور اس کے ساتھ خوشگوار انداز ہے جس میں میاں بیوی کی سیکریسی بھی ہے، پردہ بھی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کھیل والا ماحول بھی ہے۔ لہٰذا جن گھروں کے اندر اوور قسم کی گھٹن ہوتی ہے اور کہ خود ساختہ تقوی کے نام پر اتنی شدت ہوتی ہے کہ سانس بھی لینے نہیں دینا، آکسیجن وہاں تک پہنچتی کوئی نہیں، سانس وہ لینے نہیں دیتے، اور ایسا ماحول پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں گویا ہم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی عورتوں پر حاکمیت بنانے والا نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی مینج کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے اچھے خاوند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین بیوی ہیں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے درمیان جس طرح کے یہ انداز ہنسی کھیل والے میں نے مثالیں دی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں خوشگوار ماحول بنا کے رکھنا چاہیے، ہلکے پھلکے سچے مذاق دونوں کا ایک دوسروں کو کرتے رہنا، یہ گھروں کے اندر جو کہ عجیب قسم کی گھٹن ہے اس کے خاتمے کا باعث بھی بنیں گے، اور وہ جو ہر وقت اعصابی تناؤ کا ماحول رہتا ہے، انشاءاللہ جب یہ آپس میں ہلکا پھلکا سچا مذاق کریں گے، یقین کیجئے بہت زیادہ ٹینشن، ڈپریشن، یہ انشاءاللہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میڈیکل اس طرح کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی جو لائنوں میں لگ کے آپ بیٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھورتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ میاں بیوی کا آپس میں ہنسی کھیل والا انداز یہ دونوں کو قریب بھی کرے گا
اور دلوں کو صاف بھی کرے گا اور زندگی کو خوشگوار بھی بنا دے گا۔ اس لیے باہر گپ شپ کی بجائے میاں بیوی کا آپس میں جو گپ شپ کا انداز ہے یہ انشاءاللہ خوشگوار بھی ہے، یہ اجر بھی ہے، یہ جائز بھی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ضروری بھی ہے۔ اگر میاں بیوی اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ یہ ضرورت لیگل انداز میں گھروں میں پوری ہو جائے گی، اور باہر دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی غلط راستے کا انتخاب کرنے سے بچ جائے گا، عزتیں بھی بچیں گی، ایمان بھی بچے گا، اور اصل جو ذمہ داری ہے کہ یہ میاں بیوی بطور ایک بہترین کپل یہ آگے گزر سکیں، آگے بڑھ سکیں، ان کا سفر بہتر سے بہتر ہو سکے، اس کے لیے ان کی ذمہ داری ہے یہ آپس میں ہلکا پھلکا ہنسی مذاق والا ماحول رکھیں، خشک طبیعت کا خاتمہ کریں، گھٹن والا ماحول ختم کریں۔ میاں بیوی کے آپس میں کوئی پردے نہیں ہے تو بذات خود ایک دوسرے کا پردہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، مذاق کرنا، شرارت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ دلوں کو جوڑیں گی، اور جو قدورتیں ہیں اور دلوں کی نفرتیں ہیں انشاءاللہ ان کو ڈیلیٹ کرنے کا باعث بنے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں